ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے سوالات شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں تشریف فرمائے مفتی محمد جمیل اطہری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پہلے بڑھتے ہیں ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام شوکت رانا ہے۔ کیا سرمایہ برابر ہو تو نفع بھی برابر ہونا ضروری ہے؟ جی، پہلا سوال ہی کاروبار اور شراکت داری، پارٹنرشپ، سرمایہ دونوں طرف سے برابر ہے تو نفع بھی برابر ہونا۔ اب اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کام کر رہا ہے تو دوسرا پارٹنر کام نہیں کرتا یا کم کام کرتا ہے، تو دیکھ بھال ٹوٹلی ایک کر رہا ہوتا ہے، تو اب تقاضا یہ ہوتا ہے ان کی طرف سے، ایک تو سیلری کا آپشن آیا تھا کہ میں اتنی سیلری لوں گا، بقیہ چیزیں ہم بانٹیں گے، تقسیم کریں، یا دوسرا آپشن یہ آ جاتا ہے کہ ویسے ہی اس کا پرسنٹیج کچھ زیادہ رکھ دیا جائے۔ ہونا کیا چاہیے، طریقہ کار کیا اختیار کریں، وہ ٹین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دو آدمی پارٹنرشپ کر رہے ہوں، یعنی دونوں نے اپنا اپنا سرمایہ لگایا ہے، اب وہ سرمایہ کی صورت اگر برابر کی ہو، مثال کے طور پہ 5 لاکھ اس نے اور دوسرے شخص نے بھی 5 لاکھ روپے لگائے ہیں اور 10 لاکھ روپے سے کام شروع ہو رہا ہے، تو سرمایہ برابر ہے۔ اب سرمایہ برابر ہونے کی صورت میں نفع کا برابر ہونا کیا ضروری ہے، یہ ہمارے سائل محترم نے سوال کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، نفع کا برابر ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جب دو آدمی کام کر رہے ہیں، دونوں کا سرمایہ بھی برابر ہے، تو یہ اپنے کام کی کمی بیشی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک کا کام زیادہ محنت والا ہے، زیادہ ٹائم دینے والا ہے، یا ایک کے کام میں باریک بینی بہت زیادہ ہے، دوسرے کے کام میں اتنا بوجھ نہیں ہے، نہ اتنا زیادہ ٹائم اس نے دینا ہے، تو جب اس طرح کا معاملہ ہو اور دونوں کا سرمایہ برابر ہو، تو ایسے موقع پر کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جس کی طرف سے وقت محنت زیادہ ہو رہی ہے اور جس کے کام کی یعنی ویلیو کو اگر ہم سامنے رکھیں، وہ اگر زیادہ ویلیو والا کام کر رہا ہے تو اگر وہ اپنے نفع کا ریشو بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دونوں کا مال 5-5 لاکھ روپے ہے، 5-5 لاکھ روپے، تو ایسی صورت میں بظاہر 50-50 نفع کے حقدار ہیں، لیکن ایک کے کام کی نوعیت میں وقت دینا زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، تو اگر وہ اپنے نفع کا ریشو 50% کے بجائے 60% رکھنا چاہے، 65% رکھنا چاہے، اس کے مد مقابل دوسرے کا جو ریشو بنے وہ 40% یا 35% اگر بنتا ہے اور دونوں اس پہ راضی ہیں، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نفع کا ریشو اپ ڈاؤن باہمی رضامندی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی طے کرنا ضروری ہے، چاہے 50% طے کریں، 40-60% طے کریں، یہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، رہا معاملہ نقصان کا، تو حدیث مبارکہ کی روح سے جب دو آدمیوں کا سرمایہ ہو تو جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ان کے مال کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نقصان ہوا اور دونوں کا مال برابر ہے تو یہ نقصان دونوں پر 50-50% پڑے گا، نقصان دونوں 50-50% ہی اٹھائیں گے۔ اگر سرمایہ میں کمی بیشی ہے، مثلا ایک کا مال 6 لاکھ روپے ہے اور دوسرے کا مال 4 لاکھ روپے ہے اور یوں 10 لاکھ روپے سے کام چل رہا تھا،
اب اگر کوئی نقصان 1 لاکھ روپے کا ہوا ہے تو اس میں وہی ریشو ہوگا 60% 40%، کیونکہ ان کا مال کا تناسب بھی یہی ہے. تو ایک کو جس کے 6 لاکھ تھے اس کو 60,000 روپے کا نقصان ہوا، جس کے 4 لاکھ تھے اس کو 40,000 روپے کا نقصان ہوا، اگر 1 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. تو نقصان کے حوالے سے بقدر اموال، جو مال جتنی مقدار میں جس پارٹنر کا ہے، نقصان اسی مقدار میں اس کو اٹھانا ہوگا. لیکن نفع کا جہاں تک تعلق ہے تو نفع کو ہم باہمی رضامندی کے ساتھ اپنے اموال کی مقدار سے اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے بالفرض کہ ایک آدمی کے 60% اور دوسرے کے 40% ہیں، لیکن جب نفع ہو تو نفع اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے 4 لاکھ روپے ملا ہیں وہ 60% نفع طے کر لے، اور جس کے 6 لاکھ ہیں وہ 40% نفع. یعنی کام کی نوعیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے نفع کا ریشو کم زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن نقصان اگر ہوگا تو نقصان کو بقدر اموال ان کے مال کی پرسنٹیج کے مطابق ہی ڈیوائڈ کیا جائے گا. اور وہ جو ہے کہ اس میں اس کو نہیں کم دیا جا سکتا جو کام میں بھی شریک ہو، اور کام میں مطلب 6 اس کے ہیں یا 5 ہی دونوں کے ہیں، یعنی جو اور وہ کام بھی ہے، تو پھر کیا اس کو وہ اس کو 40 کہیں کہ آپ لے ہی کم، تو اس میں کیا اس کو کم بھی نفع دیا یعنی جس نے سرمایہ کم لگایا لیکن پرسنٹیج نفع کی زیادہ اٹھا رہا ہے تو اس کے لیے کام کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کام کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شریک ایسا ہے، جیسے بعض اوقات پارٹنرشپ میں کچھ اپنی بہنوں کا مال بھی لوگ اپنی پارٹنرشپ میں شامل کرتے ہیں کہ بہن نے پیسہ لگایا اور بھائی نے بھی پیسہ لگایا، تو اب ایسے موقع پر جو عمومی طور پہ خواتین ہیں یہ کاروبار میں عملاً حصہ نہیں لیتی. تو اب اگر بہن کا حصہ بھی ہے اور بھائی کا بھی حصہ ہے، کاروبار کو عملی طور پہ بھائی نے دیکھنا ہے، تو ایسے موقع پر جو پارٹنر کام نہیں کر رہا اس کو اس کے پرسنٹیج مال کے اعتبار سے جو نفع جتنا بنتا ہے اتنا دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیسوں کی مناسبت اور تناسب سے زیادہ اس کے لیے پروفٹ طے نہیں کیا جائے گا. جس پارٹی نے جس فریق نے کام نہیں کرنا تو وہ نفع میں اتنے پرسنٹیج تو طے کر سکتا ہے جتنا فیصد اس کا مال ہے، اس سے زیادہ فیصد نفع کی طے نہیں کر سکتا. عمومی طور پہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عمومی طور پہ ہم اگر دیکھیں تو جو کام میں محنت بھی کرے کاروبار میں اور پیسہ بھی لگائے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس فریق نے پیسہ نہیں کم لگایا یا لگایا کام بھی نہیں کر رہا تو اس کو اس کے پیسوں کی مناسبت سے زیادہ نفع دے رہا ہو. تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کم ہی پرسنٹیج اس کی عمومی طور پہ طے کی جاتی ہے، اس کے مال کے تناسب سے کم پروفٹ طے کیا جاتا ہے. تو کم طے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے رقم سے زیادہ اس کو پروفٹ دینا یہ جائز نہیں. اچھا، کبھی ایسا ہے کہ جو سرمایہ کاری ہے وہ تو ہے ہی اس کی طرف سے کہ جو سلیپنگ پارٹنر ہے بالکل، یعنی وہ سائلنٹ ہے اس حوالے سے، کام کاج اس کا نہیں ہے، جسے ہم دوسری اصطلاح میں مداربت کہتے ہیں، اور اس نے پیسہ دیا اور ادھر اس نے کام کرنا ہے. تو یہاں پر نفع کیا ایسا ہے کہ یہ سرمایہ تو ٹوٹل اس کا ہے، صحیح محنت اس کی، تو یہ اس سے نفع زیادہ لے، یعنی یہ 60% لے رہا ہے. ہاں، جو مداربہ ہے، مداربہ تو جس کے اندر ایک فریق مال پیش کرتا ہے اور دوسرا اس مال کے اگینسٹ اپنی خدمات اپنی سروس وہ فراہم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو مضارب ہے یعنی جو عمل کرے گا کام کرے گا مضارب، وہ چاہے تو جو کیپٹل پرووائڈر ہے مالک ہے انویسٹر ہے، دونوں چاہیں تو پروفٹ برابر بھی رکھ سکتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا وہ 50-50 ڈیوائڈ ہو، ایسا کر سکتے ہیں. یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو مضارب ہے کام کرنے والا ہے وہ 60% طے کر لے اور جو انویسٹر ہے اس کے لیے 40% نفع طے کر لیا جائے. یعنی کام کرنے والے مضارب کا ورکر کا نفع انویسٹر کے مقابلے میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، برابر بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں جو پہلا مسئلہ تھا شراکت داری کا، پارٹنرشپ کا، وہاں پر نقصان دونوں برداشت کریں گے اپنے کیپٹل کی مقدار کے برابر. صحیح. لیکن جو دوسرا مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جس کا نام مطالبہ یا مضاربہ ہے،
اس کے اندر جو ورکر ہے اس کے ہاتھ میں انویسٹر کا مال امانت ہوتا ہے، اور امانت والی چیز میں اگر کوئی نقصان ہو تو امین پر تاوان لازم نہیں ہوتا، یہ جس کا مال ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کا نقصان کہلاتا ہے۔ تو اگر کاروبار کرنے کے دوران بلا کوتاہی، بغیر کسی قسم کی کوتاہی، غفلت برتتے ہوئے اگر کوئی مال میں نقصان ہو گیا، مثلا ناگہانی طور پر وہ چیز ٹوٹ گئی، گر گئی، خراب ہو گئی، جل گئی، رہ گئی، کسی بھی طور پر جس میں اس مضارب کا، ورکر کی کوئی کوتاہی اور غفلت نہ ہو، اور اس کیپٹل میں کسی قسم کا نقصان ہوا، تو وہ نقصان ورکر کے اوپر لاگو نہیں کیا جا سکتا، اس کے ہاتھ میں یہ امانت ہوگی، اور یہ نقصان جتنا بھی ہوا یہ سب انویسٹر کا، مالک کا ہوگا۔ البتہ جہاں پر مضارب کی، ورکر کی، کام کرنے والے کی غفلت پائی جائے گی اور پھر نقصان ہوا، تو اس غفلت میں ہونے والا جو نقصان ہے، چاہے وہ 1 روپے کا ہو یا کروڑوں روپے کا ہو، تو وہ غفلت کی وجہ سے ہونے والا نقصان یہ ٹوٹلی طور پر ورکر کے اوپر لاگو کیا جائے گا۔ مثلا یہ شاپ اسی طرح کھلی چھوڑ کر کہیں قریبی کسی بھی جگہ جا کے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں لاکر سے رقم غائب ہو جاتی ہے یا قیمتی سامان چوری ہو جاتے ہیں، اور اس کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا، تو جتنا نقصان ہوا یہ سب نقصان اس ورکر، مضارب کو اپنے پلے سے بھرنا پڑے گا، یہ نقصان انویسٹر اور مالک پہ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ مضاربہ کے حکام شراکت داری، شرکت کے حکام سے کچھ مختلف ہیں، تو نقصان لہذا کے اعتبار سے۔ ہاں احکامات، اور چونکہ ان دونوں کے نوعیتیں الگ الگ ہیں، مال کے اعتبار سے کہ وہاں دونوں کا مال ہوتا ہے، دونوں برداشت کریں گے نقصان، یہاں چونکہ مال ایک کا ہوتا ہے تو اسی کو نقصان برداشت کرنا ہوگا، اور مضارب پر بھی کبھی کبھی نقصان عائد ہوتا ہے، اس کی بھی صورتیں مختصراً میں نے عرض کی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی تو ہے نا، کبھی ایسا ہے کہ اب یعنی سال سے یہ کام چلتا ہوا رہا ہے، اب وہ 6 مہینے 8 مہینے تو آپس میں نفع بانٹتے رہے، وہ یہ بھی لیتا رہا اور وہ بھی لیتا رہا، صحیح، اب 9ویں مہینے میں آ کے نقصان ہوا، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ 8 مہینے پہلے نفع لے چکے تو وہ تو جو بھی لینا تھا کھا پی گئے، سب ختم ہو گیا، اب یہ 9ویں مہینے چونکہ نقصان ہے تو یہ صرف رب المال کرے، جس کا پیسہ ہے وہ کرے، تو جو پہلے والا پروفٹ، نفع، وہ بھی اس میں شمار ہوگا، یعنی دونوں اس کو ایک طرح کا واپس کریں یا حساب کتاب میں لیں۔ اب اگر نقصان اس سے آگے جاتا ہے تو پھر کیپٹل کی طرف جائے گا، رب المال کے سرمایہ کی طرف وہ جائے، ٹھیک ہے، اس کی طرف جائے، لیکن یہ پیچھے جو اس نے لے لیا ہے دونوں نے۔ تو یہ جو ابھی میری ساری گفتگو تھی، یہ گفتگو ساری اس اعتبار سے تھی کہ کاروبار میں ابھی اسٹارٹ ہوا، ون ڈیل ہوئی ہے، ہاں، اور چلیں گے ابھی ایک ہی دفعہ میں نقصان ہو گیا، ابھی ان لوگوں نے آپس میں نفع تقسیم نہیں کیا تھا اور نقصان ہو گیا، تو یہ نقصان انویسٹر کا ہے۔ جو آپ نے ایک صورت فرض کی، یہ بالخصوص مضاربہ کی صورت میں ایک پیچیدہ نوعیت کی ایک صورت ہے، یعنی یہ مضاربہ کی ایک خصوصیت کہہ لیں کہ اس میں یہ ایک قسم کی پیچیدگی ہے کہ میں تھوڑا اس کو مختصراً کچھ کروں گا کہ آسان الفاظوں میں بیان کر سکوں، کہ آپ نے ایک سوال فرض کیا کہ بھئی 6-7 مہینے تک تو یہ نفع آپس میں تقسیم کرتے رہے، جس کو اگر ہم نفع کی مقدار کو دیکھیں کہ 6-7 مہینے میں دونوں کو بالفرض 2-2 لاکھ روپے کا پروفٹ جا چکا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، اور اب 9ویں مہینے میں 1 لاکھ روپے کا کسی طرح سے ناگہانی طور پہ ایک نقصان ہو گیا، مطلب چوری ہو گیا 1 لاکھ جی روپے، ہاں، سامان رکھا تھا جل گیا، کچھ بھی ہو گیا۔ تو اب یہ 1 لاکھ روپے کا جو نقصان ہوا، یہ والی وہ صورت ہے کہ اگر پچھلے کچھ ادوار میں یہ نفع اٹھاتے رہے ہیں اور اب کچھ مہینوں بعد نفع لینے کے بعد اب اگر کوئی نقصان ہوا، تو اس نقصان میں حکم یہ ہے کہ جو جتنا پروفٹ جس ریشو کے مطابق نفع لیتا رہا ہے، تو اب یہ جو درمیان میں 1 لاکھ روپے کا نقصان ہوا کسی ناگہانی صورت میں، تو اپنے اپنے پرسنٹیج کے مطابق وہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے نفع واپس کریں گے، صحیح، اس کو ہم یہ کہیں گے نفع واپس کرنا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مضاربہ میں جو نقصان ہوتا ہے اگر کاروبار میں، تو سب سے پہلے اس نقصان کو ہم پروفٹ کی طرف پھیریں گے،
صحیح. حتی الامکان کیپٹل کو سیو رکھیں گے. تو اب انہوں نے 6-7 مہینے میں اگر 2-2 لاکھ روپے پروفٹ اٹھایا ہے اور اب جا کے 1 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، تو اس 1 لاکھ روپے کو ہم پہلے پروفٹ کی طرف پھیریں گے. تو گویا انہوں نے 6-7 مہینے میں جو 2 لاکھ روپے پروفٹ کمایا تھا، وہ پروفٹ کی طرف وہ 1 لاکھ کا نقصان جب پھرے گا، اور دونوں اگر 50-50% ہی نفع تقسیم کرتے تھے، تو اب دونوں 50-50 ہزار روپے واپسی جمع کرائیں گے. گویا کہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ان کے پاس نفع کے نام پر جو رقم پہنچی تھی وہ دراصل کیپٹل پہنچ گیا تھا. تو اب یہ جو کیپٹل ان کا 10 لاکھ روپے سے اب 9 لاکھ کا ہو گیا، اس کو پورا کیا. اب یہ 50-50 ہزار روپے واپسی جمع کرائیں تاکہ کیپٹل کو باقی رکھا جائے. اس ہونے والے نقصان کو ہم نفع کی طرف پھیریں گے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے پہلی مرتبہ ہی اگر 10 لاکھ روپے سے کام شروع کیا اور ابھی 11 لاکھ روپے تک آ گیا، یعنی 1 لاکھ کا پروفٹ ہوا. ابھی آپس میں تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، 1 آدھ دن بعد اس سے پہلے ہی 1 لاکھ کی چوری ہو گئی. تو یہ جو چوری ہوئی ہے، یہ کیپٹل میں سے 10 لاکھ اب 9 لاکھ ہو گئے، ایسا نہیں. یہ چوری ہونے کا جو نقصان ہوا، اس نقصان کو ہم نفع کی طرف پھیر دیں گے. نفع کی طرف پھیریں گے تو وہ جو 11واں لاکھ تھا وہ گویا کہ وہی چوری ہوا تھا، اور 10 لاکھ روپے کی جو مالیت ہے وہ ان کا کیپٹل ہے. تو مضاربہ میں جب کبھی نقصان ہوگا تو ضابطہ یہ رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ یہ نقصان نفع کا ہوگا، کیپٹل کو حتی الامکان بچائیں گے. اگر نقصان اتنا زیادہ ہو گیا کہ نفع بھی اس کو کور نہیں کر پا رہا اور یہ نقصان کیپٹل تک جا رہا ہے، تو اب کیپٹل کا ہونے والا نقصان یہ مضارب پر لازم نہیں ہوگا. لیکن جمیل صاحب، یہاں یہ کتنی دین اسلام کی یعنی یہ خوبی ہے اور خوبصورت یہ احکامات ہیں کہ سرمایہ کار کی وہ سرمایہ کاری، اس کی انویسٹمنٹ، اس کے پیسے کا تحفظ کتنا بیان کیا گیا. جی یعنی ہمارے معاشرے میں بالکل الگ چل رہا ہے. وہ کیا ہے، وہ بلکہ آپ نے جو مسائل بیان کیے اس پہ وہ تانا دیں گے. آپ پہلے 8 مہینے نفع مل رہا تھا، مزے لے رہے تھے، ابھی نقصان ہوا تو ابھی آپ یہ بات کر رہے ہو. یا دوسرا یہ ہوتا ہے کرا کے مجھے تو نقصان ہو گیا، آپ کا کچھ نہیں ہے بھائی، گیا سب کچھ گیا. وہ بیچارے جنہوں نے کسی طرح انویسٹمنٹ کی ہے، اب جب آخر میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہو گیا، اور نقصان واقعی ہوا، تو اس کے بھی کوئی شرعی تقاضے ہیں. ناظرین کرام، اگر آپ کا کوئی بزنس میں ایسا جھگڑا، کسی سے تنازع ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بھی جو شرعی احکامات ہیں، جہاں شریعت آپ کو کہے کہ یہ چیز آپ کو برداشت کرنی ہے تو وہ آپ کریں گے، جہاں دوسرے کو کہا جائے تو وہ ان کو کرنا ہوگا. لیکن خود ہی اس پر ڈال دینا، پیسے لوگوں سے لے رہے تھے، لینے کے بعد جب کاروبار میں لگا رہے ہیں بے دریغ ہو کے، بغیر سوچے سمجھے، بھائی یہ تھا کہ یہاں سے اتنا نفع مل جائے گا، پیسہ آ رہا ہے، لگا دیتے ہیں. اچھا، ایسے لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں. یعنی وہ بعض اوقات کسی کا مائنڈ بناتے ہیں نا، 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سارا کچھ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جانا ہے یہ سلسلہ. 2 مہینے میں، 3 مہینے، 4 مہینے آپ کو تو بہت کچھ مل جائے گا. اچھا، ایسے کے پاس پوچھا جائے، اچھا آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کے کوئی فلیٹ ہیں، آپ کے پاس پلاٹ ہیں، آپ کے پاس گھر میں جیولری ہے، تو بھائی اتنا ہی اگر یہ یقینی نفع ہے تو آپ وہ بیچ کے پورا ہی نفع آپ رکھ لو نا یار. یعنی آپ مجھے جو یہ کسی کو خبریں یہ دے رہے ہو کہ آپ کو یہ بچے گا، یہ بچے گا، یہ بچے گا، تو اس کو بولو پورا ہی نفع تو ہی رکھ بھائی، نہیں یہ آپ یہ لے لو. یہ ناظرین کرام، ہم چونکہ دارالفتہ میں تو وہ کیس آتے ہیں جمیل صاحب کے جس میں واقعی کوئی جھگڑا اور اس طرح کے معاملہ، لیکن ہے کتنے. یعنی بعض اوقات بیچارہ جو انویسٹمنٹ کیا ہوا، اچھا اس میں کچھ بیوائیں، ان کے پیسے لگا دیتے ہیں، عورتوں کے پیسے لگا دیے، خاندان والوں کے لگا دیے، کوئی اور کسی شریف آدمی سے لیے وہ لگا دیے. کاروباری کسی کو یوں نہیں دیتا. یعنی جو کاروباری ہوگا پکا، اس کو کوئی یہ بہاریں سنا رہا ہو نا، کیسے تو باغ سے نکل آئیں گے تو یہ پھول ہیں تو یہ آپ کو اتنا پروفٹ ہو جائے گا، وہ کہے گا میں خود ہی کر لوں گا، مجھے پروفٹ جو لینا ہوگا میں خود ہی کما لوں گا، خود ہی محنت کر لوں گا، یا میں خود ہی ڈیل کر لوں گا. وہ یوں عام طور پہ کسی کی بات میں نہیں آتے. وہ آتے بھی ہیں تو وہ بزنس کے پوائنٹ سے آتے ہیں اور خود بھی شریک ہوتے ہیں ان معاملات میں. لیکن عام ہوتے ہیں جو کاروبار نہیں کر رہے ہوتے، نوکری پیشہ دیگر کسی طرح جمع پونجی کر لی، تو اب وہ اٹھا کر پوری کی پوری کسی اور کو دیتے تھے کہ یہ ہمیں کما کر دے گا. یہ بھول ہے آپ کی کہ وہ بیٹھا ہوا آپ کو کما کے دے. تو اس لیے ہر وقت اس طرح کے نا اعتماد کرنے چاہیے. ہم ہر ایک کو برا بھی نہیں کہتے، کئی اچھے لوگ بھی ہیں کہ جن سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، ہماری وہ مراد بھی نہیں ہے. لیکن معاشرہ آپ کو ہر آئے دن اس طرح کے ہم اسکینڈل پڑھتے بھی ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھیلتے ہیں، اور ہر محلے میں چاہیں تو ہر دوسری تیسری گلی میں آپ کو اس طرح کے کوئی کیس
مل جائیں گے، تو ان میں احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کا پیسہ جب تک آپ کے پاس ہے تو وہ تحفظ کے پاس اپنے پاس رکھا ہے، میں کہتا ہوں اس کو ویسے ہی رکھا رہنے دیں، اس لالچ میں نہیں آئے کہ یہ 25,000 30,000 روپے پر منتھ مجھے یوں پروفٹ مل جائے گا۔ ہاں بعض صورتوں میں تو وہ ہوتا ہی سود ہے، تو ہم سود کے اوپر گویا کہ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں تو یہ ساری چیزیں جتنے احکامات بیان کیے وہ ہوتے بھی نہیں ہیں، نہ مداربہ ہے، نہ مشارکہ ہے، نہ کچھ اور چیزیں، اور وہ بس سود پہ دیا کہ 25,000 آئے گا، 30,000 آئے گا، 35,000 آئے گا، تو وہ تو جائز ہی نہیں، اس کو فوراً ختم کرنا ہے۔ اب بھی کسی کے ساتھ ہے تو اس کو بالکل ختم کریں، دارالہدایت اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیں، اور اس پر بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ کسی کو پیسے دیں تب بھی شرعی رہنمائی لے لیں، کسی سے پیسے لیں کاروبار کے لیے تب بھی اس کی شرعی رہنمائی ہمیں ضرور حاصل کر لینی چاہیے، تاکہ شریعت کے تقاضے بھی پورے ہوں، کسی کا ناحق طریقے سے مال بھی ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم جو پروفٹ دے رہے ہوں تو وہ بھی سود کے زمرے میں نہ آئے، وہ جائز ہی طریقے سے ہمارا وہ پروفٹ جا رہا ہو۔ تو بہرحال کافی طویل گفتگو ہوئی، ایک موضوع تھا اور اس پر ہم نے یہ گفتگو سنی ہے۔ مزید آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جمیل صاحب ایک سوال ہے، کیا اسلامی بہنیں مسجد بیت میں، گھر کی مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتی؟ مسجد بیت میں اسلامی بہنیں اعتکاف کر سکتی ہیں، ماہ رمضان المبارک کا بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، ان کے لیے مسجد بیت ہے، اور ان کو ویسے بھی اس کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے، تو جہاں سنت اعتکاف کی رمضان شریف کے آخری عشرے والی ہوتی ہے تو نفلی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ وہاں جانا بھی چاہیے، بیٹھنا بھی چاہیے، نماز بھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ان کو مزید اس میں ملے گا۔ نماز کے لیے چارپائی کو ستھرا بنایا تھا اور اس پہ نماز پڑھ رہے تھے، اب بعد میں کوئی آیا تو آگے آگے لیٹ گیا، تو نمازی کیا کریں گا؟ یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سامنے چارپائی اور ادھر نماز پڑھیں، دوسری طرف سے کوئی آیا اور آ کے لیٹ جاتا ہے۔ چارپائی پہ اگر کوئی لیٹ بھی گیا بالفرض، اور انہوں نے چارپائی کو ستھرا بنایا تھا، یعنی چارپائی ویسی ہی جس انداز سے بچھی ہوئی ہوتی ہے اس انداز سے بچھی ہوئی تھی اور باقاعدہ وہ سترے کی مقدار تھی، تو اس صورت میں جو وہ سترے کی مقدار پوری کر رہی تھی اور نماز شروع کر دی، بعد میں اگر کوئی آدمی آ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے تو اس بعد میں آنے والے شخص کا یہ عمل جائز نہیں ہوگا، البتہ نماز ہو جائے گی۔ نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں اگلا سوال یہ بھی کہ پہلے سے بھی کوئی سو رہا ہو تو ہم اس کے پیچھے اسی کو ستھرا بنائیں اور اسی طرف ہم نماز پڑھیں، تو اس میں کچھ؟ اب اگر کوئی چارپائی پہ سو رہا تھا اور اسی کی طرف رک کر کے، چونکہ جانب قبلہ ہی وہ شخص چارپائی پہ سو رہا ہے، اور اب نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، البتہ بہتر یہ ہے کہ سونے والا شخص اگر نمازی کے سامنے ہے تو پھر نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی سمت قبلہ کوئی جگہ خالی ہو تو وہاں رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا نام سدرا فاطمہ ہے، میں بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے ایک منت مانی تھی کہ ہمیں جب اپنا گھر مل جائے گا تو ہم محفل میلاد کریں گے، اور جب گھر مل گیا محفل میلاد نہیں کی لیکن قرآن پاک کا ختم کروایا، تو کیا ہماری منت پوری ہو گئی؟ پلیز رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، سدرا فاطمہ بہاولپور سے، اور شروع میں آستہ بولی ہیں اور پھر اچانک انہوں نے سوال میں بھی ایک جان پیدا کی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ درازی عمر بالخیر فرمائے، آمین۔ بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ آمین۔ کیا فرماتے ہیں کہ گھر سے پہلے تو نیت تھی میلاد کے طور پر اور اب میلاد نہیں کر پائے تو وہ منت پوری ہو گئی، اور دوسرا سوال کہ کیا میلاد کی اگر منت مانی بھی تھی تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ بہت بڑی کوئی محفل کا ارینج کرنا ہے؟ اگر اپنے اطمینان کے لیے گھر میں ہی 4 بچیاں 10 بچیاں یا خواتین بھی جمع ہو کر ایسے ہی میلاد کر لیتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میلاد شریف کی منت ماننا شرعی اعتبار سے تو پہلے ہی اس چیز کو ذہن نشین رکھ لیں کہ میلاد شریف کی منت ماننے سے اب آپ کی جو بھی وہ غرض تھی، وہ آپ کی جو بھی خواہش تھی، وہ پوری ہونے کے بعد اب میلاد شریف کی ادائیگی کرنا، منت کو پورا کرنا، یہ شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میلاد شریف کی منت ماننے سے میلاد کرنا اب واجب ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ منت کے اپنے ایک شرعی تقاضے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہو کہ جو آپ پر کسی نہ کسی زاویے سے پہلے، اس منت ماننے سے پہلے ہی آپ پر وہ اس جیسا کام فرض ہو یا واجب ہو۔ تو
تو اس طرح کا کوئی کام جو پہلے سے ہی فرض یا واجب ہے، اس نوعیت کا کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے منت میں لازم کرتے ہیں تو اب وہ منت کے طور پہ اس کام کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ مثلا روزے کی منت ماننا، اس سے روزے لازم ہو جائیں گے، نماز کی منت ماننے سے نماز لازم ہو جائے گی، حج یا عمرے کی منت ماننے سے حج یا عمرہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اس منت ماننے سے پہلے بھی نمازیں فرض ہیں، اسی طرح نمازوں میں واجبات بھی ہیں، وطر ہے، یعنی منت کی شرائط پائی جاتی ہیں ان میں۔ منت کے شرائط پائے جاتے ہیں۔ جبکہ میلاد شریف کی جو منت مانی ہے، اس میں منت واجب ہونے کی شرائط نہیں پائی جا رہی، ٹھیک، تو اس لیے اب آپ کا وہ کام ہو گیا، گھر ماشاءاللہ آپ کا اپنا ذاتی ہو گیا، اب میلاد شریف کرنا، منت کا پورا کرنا لازم نہیں تھا۔ اب اگر میلاد شریف بالفرض کسی نے نہیں بھی کیا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہو رہا ہے کہ منت پوری نہیں کی۔ اچھا، یہاں پر میلاد شریف کی جگہ تلاوت قرآن، قرآن خوانی ہو گئی، ذکر الہی، دونوں چیزوں سے مقصود چونکہ ذکر الہی تھا، برکت حاصل کرنا تھی، تو اگر میلاد شریف کی جگہ تلاوت قرآن، قرآن خوانی ہو گئی تو یہ بھی اچھا عمل ہے۔ البتہ ہمارے عرف میں قرآن خوانی ایک الگ نیک عمل ہے، میلاد شریف ایک الگ نیک عمل ہے، تو گویا آپ نے جس نیک عمل کی منت مانی تھی، اگرچہ وہ منت واجبہ نہیں ہوئی، لیکن ایک اچھے کام کی آپ نے نیت کی تھی، اور ایک پختہ نیت، منت ایک طرح کی پختہ نیت ہی ہوتی ہے، تو اب اگر وہ کام نہیں کیا تو اس کام کو کر لیا جائے، اگرچہ کرنا لازم نہ رہا لیکن آپ کر بھی لیں تو منع بھی نہیں ہے۔ تو اچھا، اب رہا معاملہ یہ کہ نعت خوانی، میلاد شریف، یہ اس کا کتنا بڑا اہتمام کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ کی جائے یا مرد حضرات کو بلایا جائے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، چھوٹے بچے بھی میلاد کی محفل گھر میں سجا سکتے ہیں، گھر کے افراد بھی اپنے طور پہ محفل میلاد کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اور اس جو میں کوئی اتنا زیادہ کوئی انتظام اہتمام گھر میں، ویسے کھانے پینے اور کچھ ایونٹ آتے ہیں تو اچھے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، جی، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کچھ نیاز کا انتظام کر لیں، یا ویسے ہی آپ محفل کر لیں، مٹھائی بانٹ دیں، اور یہ مٹھائی کھانے پینے یہ کوئی میلاد کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے، گھر میں بیٹھیں، نعت شریف پڑھ لیں، میلاد کی نیت جتنا کریں گے اپنی طرف سے انشاءاللہ برکتیں بھی مل جائیں گی۔ ہاں، خواتین نعتیں پڑھیں گی تو اس میں شرعی احکامات بہرحال ان کو خیال رکھنا ہے کہ ان کی آواز اور وہ ترنم والی طرز والی آواز وہ غیر محرموں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ البتہ چھوٹی بچی ہیں، جیسے یہ بچی نے کال کی ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح کی چھوٹی بچیاں مل کر وہ نعتیں پڑھتی ہیں، بچیاں بھی بہت پڑھی۔ آپ کی ماشاءاللہ بیٹی کی نعت سنی جمیل صاحب میں نے، کیا ہے 2 سال کتنے مہینے؟ تقریباً 26 مہینے کی ہیں وہ، یعنی 2 سال 2 مہینے، جی، اور ماشاءاللہ 2 سال 2 مہینے ادائیگی بھی، اور یہ اتنی چھوٹی سی بچی اور پوری اشعار یاد ہو جانا، یہ گھر کے ایک ماحول کا بھی ایک عکاسی ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہو، بچیاں پڑھنے والے، بچے پڑھنے والے، تو ہماری جو آنے والی نسلیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں تو بچے بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو نعتیں، مدینہ پاک کی یاد اور اس طرح کی یہ چیزیں رہتی ہیں۔ یہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک طرح کا فیضان ہے کہ آپ بھی بچوں کو اس طرح کی چیزیں وہ سکھاتے بھی ہیں، اور بچوں سے جب بھی کلام ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو مدینے کی محبت جھلک رہی ہوتی ہے، مدینے کی کچھ بات ان سے کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ حسن رضا ہیں تو وہ اب تو کافی یعنی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، امیر اہل سنت کیا مٹھو فرماتے ہیں کہ مٹھو میرا نا، تو یہ جب یہ بھی چھوٹے تھے تو اس وقت ان کے اندر بھی اس طرح کی جو نا مدینہ کی تڑپ میں رونا، کبھی یہ ویڈیو، کبھی اس طرح کی کئی ایسے مناظر دیکھیں، تو یہ صحبت کا بھی ایک صحبت پاک کا اثر ہے، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کی برکات ہیں۔ الحمدللہ، مدنی یعنی چینل پر بھی مدنی ایسے جھوم چینل جھوم میں کے، مدنی مقصد ہے، جی تو ہاں، وہ مدنی مقصد بچے دہراتے رہتے ہیں، تو جو چھوٹی بیٹی ہیں ام حبیبہ میری، تو ماشاءاللہ وہ چلتے پھرتے اپنے الفاظ میں مدنی مقصد دہرانا، ہاں، صلی اللہ علی محمد، جیسے عبدالحبیب بھائی کی جی 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 آواز میں ذہنی آزمائش میں اکثر یہ پڑھا جاتا ہے صلی اللہ جی ہاں، علی ماشاءاللہ، محمد، تو وہ بھی وہ دہراتی رہتی ہیں۔ تو یہ مدنی چینل اپنے گھروں میں اگر مدنی چینل کے ناظرین آن رکھیں گے، روزانہ آپ مدنی چینل دیکھیں گے، آپ کے چھوٹے بچے بھی دیکھیں گے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے آپ بھی اہتمام سے دیکھیں تو بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ سب برکات مدنی چینل کے ذریعے، امیر اہل سنت کے ذریعے الحمدللہ یہ ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں۔
جی ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔